اصول فقہ کتاب و سنت، کتاب و سنت کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کے پرنسپلس، کن بنیادوں پہ آپ کتاب و سنت کو انڈرسٹینڈ کریں. اور حرام کا جو منکر ہوگا وہ کافر ہو جائے گا، اور جو مکروہ تحریمی کا منکر ہوگا وہ کافر نہیں ہوگا. اس پہ سب کا اتفاق. فرضیت کا ثبوت یا وجوب کا ثبوت آپ کہہ لیں، یعنی ایک چیز فرض ہے تو کیسے ثابت ہوگا کہ یہ فرض ہے؟ یہ والا اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ نے اللہ کی مخالفت کی، اس کے رسول کی مخالفت کی. من غش فلیس منی، یا جو ہمارے راستے پر نہیں ہے، جو ہمارے طریقے پہ نہیں، جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اس سے جو ہے ندب ثابت ہوتا ہے، استحباب ثابت ہوتا ہے، لیکن فرضیت ثابت نہیں ہو سکتی صرف فعل سے. ورنہ تو آپ سلم کا ہر فعل کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا، پھر سنت کی بات ہی نکل جائے گی. تو وہ اپنی کوئی چیز اس کے پاس گروی رکھواتا ہے، اسے قرض پکڑ لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے اس زیور کا امین بنایا گیا، تو اس کو کیا کریں؟ واپس کر. تو کتابت کے ساتھ اس کی اجازت دی گئی. یعنی اسلوب کلام جو ہے وہ یہ طے کرتا ہے، کلام کا اسلوب، کہ متکلم کی منشا کیا ہے، وہ اس چیز کو کیا درجہ دینا چاہ رہا ہے. تو یہ اہم چیز اسلوب کی بات ہے. تو یہ نا فوراً جو ہے نا ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے یا جو مدارس کے فارغ التحصیل ہے نا، صحیح بات یہ ہے کہ ان کو اصلاح کا طریقہ نہیں آتا، ادب نہیں ہے یا حکمت نہیں ہے ان کی بات چیت کے اندر. اچانک ہی اگلے کی ہر بندے کے اندر شر ہے، میرے اندر ہے، آپ کے اندر ہے، تو ایسا ایک جملہ بولیں گے اس کو بھڑکا کے رکھ دیں گے، آگ لگا کے رکھ دیں گے. اب اس کے بعد اس کی اصلاح کیا ہوگی؟ آپ اس کو اور بگاڑ دیں گے. اکثر بیشتر کو کینسر ہو جاتا ہے. اب ہمارے پاس چونکہ سوال آتے ہیں نا، تو وہ سوال یہ آتا ہے کہ جی اب اس کو زہر کے انجیکشن لگوائیں کہ نہ لگوائیں. تو وہ زہر کے انجیکشن لگوا کے اس کو تو بھیج دیتے. اچھا کچھ ایسی خواتین ہیں باقاعدہ قبر بنواتی ہیں، اور اتنا ایموشنلی اٹیچ ہو گئے. اب کیا کیا؟ اس کی باقاعدہ قبر بنائی، اور اس کے بعد ان کے خوابوں میں بھی آتی ہے، خوابوں میں آ کے بتاتی ہے کہ میں صحیح جگہ پہنچ گئی، تب جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصول فقہ کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، یعنی ایک ہے فقہ اور ایک ہے اصول فقہ. اصول فقہ الکتاب و سنت، کتاب و سنت کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کے پرنسپلس. ٹھیک ہے، کن بنیادوں پہ آپ کتاب و سنت کو انڈرسٹینڈ کریں گے. تو آج ہم تھوڑا سا ڈیپتھ میں جائیں گے. ابھی تک تو ہم اصول فقہ پہ ایک نظر جو آپ کا اردو کا کتابچہ ہے اس کو ٹچ کر رہے تھے. آج میں نے سوچا کہ ہم تھوڑا سا عربی کتاب کو بھی ٹچ کریں ہیں، تاکہ اصول فقہ کے ساتھ تھوڑی سی ہماری گہری مناسبت پیدا ہو. یہ تحسیر اصول الفقہ، ٹھیک ہے، یہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کتاب. ابھی جی اصول و تحسیر الفقہ، مختارات اچھی کتاب ہے ندوی صاحب کی. اصول فقہ کے مباحث میں ہم نے کہا تھا مباحث حکم ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد مصادر شریعت کی بحث ہے، پھر تیسری بحث کیا تھی؟ قواعد لغویہ عربیہ، ٹھیک ہے. چوتھی بحث اجتہاد و تقلید، اور پانچویں بحث تھی مقاصد شریعہ کی. ابھی ہم مباحث حکم پڑھ رہے تھے، ایسا ہی ہے نا؟ اس میں ہم نے پڑھا حاکم کی بحث، پھر حکم کی بحث، پھر محکوم فی، آج شاید ہم اس کو ٹچ کر لیں، ٹھیک ہے، اور محکوم علیہ. ابھی ہم حکم کی بحث میں گھوم پھر رہے تھے، ٹھیک ہے. حکم تکلیفی جس میں کوئی مشقت ہو، اور حکم وضعی. حکم تکلیفی میں ضروری نہیں مشقت ہوتی ہے، لیکن غالب طور پہ اس میں مشقت ہوتی ہے. حکم تکلیفی کی کون سی قسم میں مشقت نہیں ہوتی بتائیں گے؟ تکلیفی میں ہم نے قسمیں کیا پڑھی تھی؟ فرض، پھر مندوب، مباح، مکروہ، اور دین حرام. ٹھیک ہے، یہی پڑھا تھا نا. فرض میں ہم نے کہا تھا پھر دو قسمیں احناف نے کر دیں، فرض اور واجب. اور حرام میں انہوں نے دو قسمیں کر دیں، حرام اور مکروہ تحریمی. ایسے ہی ہے. مندوب میں پھر آگے تین قسمیں ہیں،
یہ ہم نے نہیں پڑھی تھی میرے خیال میں، یہ رہ گئی تھی ہیں؟ سنت موقدہ، غیر موقدہ اور عادت. اب ہم اس کو ذرا نا آج کھولتے ہیں تھوڑا سا اس بات کو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. مکروہ کو تو مکروہ تنزیہی کہہ دیتے ہیں نا، یہ جو صرف مکروہ ہے اس کو وہ مکروہ تنزیہی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تحریمی میں حرمت کا پہلو ہوتا ہے، ایسا مکروہ جس میں حرمت کا پہلو. ٹھیک ہے. تو اناف نے یہ فرق کیا نا کہ جو خبر واحد سے معلوم ہو وہ مکروہ تحریمی ہے، جو قرآن سے اور خبر متواتر سے معلوم ہو تو وہ حرام. اور حرام کا جو منکر ہوگا وہ کافر ہو جائے گا، اور جو مکروہ تحریمی کا منکر ہوگا وہ کافر نہیں ہوگا. اس پہ سب کا یہ اتفاق ہے. تو فرض کا منکر کافر ہے لیکن واجب کا منکر کافر نہیں. ٹھیک ہے. عقیدے کے اعتبار سے اس میں فرق کیا گیا. جی اس فرق کی دلیل کس چیز کی؟ واجب کا منکر کافر نہیں ہے. یہ اصل میں کلامی موضوع ہے. اچھا جی، نیکسٹ کیا ہے کہ فرض کیسے ثابت ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. فرض کیسے ثابت ہوتا ہے، یعنی فرضیت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ فرضیت کا ثبوت یا وجوب کا ثبوت آپ کہہ رہے ہیں، یعنی ایک چیز فرض ہے تو کیسے ثابت ہوگا کہ یہ فرض ہے؟ ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ فعل امر. فعل امر سے کسی چیز کی فرضیت اور وجوب ثابت ہوتا ہے نا. امر کا صیغہ، صیغہ امر، یا اس کو صیغہ امر کہتے ہیں. صیغہ امر، دوسرے کو فعل امر کہتے ہیں. فعل امر اور چیز ہے نا، امر یا امرو، امر یا امرو. ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے یہاں پہ مثالیں دیں، اقیم الصلاۃ، یہ کیا ہے؟ صیغہ امر ہے، نماز قائم کرو. تو صیغہ امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے، فرضیت ثابت ہوتی ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ فعل امر. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. امر یامر، اب یہ مضارع ہے، یہ صیغہ امر نہیں ہے، مطلب تھوڑا سا فرق کر لیے کہ یہ فعل امر. جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم یہ کام کرو، ظاہری بات ہے وہ لازم ہو جائے گا. انٹینسٹی ایک ہی ہے. ہاں، ایک یہ ہے کہ یہ کرو اور ایک یہ ہے کہ میرا حکم ہے کہ یہ کرو. تو دونوں سے کیا ہے؟ فرضیت ثابت ہو رہی ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ کاتبہ یا فرضا، یہ صیغے، یعنی کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن سے فرضیت ثابت ہوتی ہے، جیسے کاتبہ، ٹھیک ہے، اور فرضا. کاتبہ کا مطلب کیا ہے؟ لکھ دینا، اور فرضا فرض کر دینا. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پہ قتال لکھ دیا گیا چاہے وہ تم کو کتنا ہی ناپسند ہو. تو کتبہ کا لفظ بھی فرضیت کے لیے آتا ہے. ان اللہ کتب الاحسان، اللہ نے احسان کو کیا کیا ہے؟ لکھ دیا ہے. یعنی احسان کیا ہے؟ فرض ہے، فرض ہے یہ کام. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، تو اس لیے بندہ مارنا ہو، کافر کی بات ہو رہی ہے میدان جنگ میں، ایسے ہی نہیں مارنا میدان. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب ذبح کرنا ہے تو اچھے سے ذبح کرنا ہے. یہ فرض ہے، جانور کو تکلیف نہیں پہنچانی. احسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام میں خوبصورتی پیدا کرنا، اچھے سے اس کو کرنا. ٹھیک ہے. یہ جیسے آگے نا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ، کہ تم میں سے کیا کرے کوئی اپنی اس کو چھری کو تیز کر لے.
فارمیلٹی پوری نہیں کرنی. اللہ نے احسان کو کیا کیا؟ فرض کر دیا. فرض اچھے سے کوئی کام کرنا یہ بھی فرض ہے. صرف کام کرنا فرض نہیں ہے، اس کو اچھے سے کرنا یہ بھی فرض ہے. نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، اس لیے ابن قیم نے یہ بحث پیدا کی ہے نماز میں خشوع خضوع فرض ہے. نماز میں خشوع خضوع فرض ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ فرض ساکت ہو جائے دوبارہ نماز پڑھو. اس لیے کیونکہ شاید عبادت میں دو چیزیں جمع ہیں، اطاعت کے ساتھ محبت. محبت کے بغیر اگر یہ کام تو کتبہ کا جو صیغہ آتا ہے یہ فرضیت کے لیے آتا ہے. اور دوسرا فرضا، سورۃ انزلناہا و فرضناہا، سورہ نور کی پہلی آیت. یہ سورت ہم نے اس کو نازل کیا اور اس کے احکامات کو ہم نے کیا کیا؟ فرض کیا، لازم کر دیا. ٹھیک ہے. اور حدیث میں کیا ہے؟ ان اللہ فرض علیہم خمس صلوات فی یومہم و لیلتہم، اللہ نے ان پہ فرض کیا ہے 5 نمازوں کو دن اور رات میں. ٹھیک ہے. اور 5واں کیا ہے؟ لہو علیک فعل و قضا. یہ لہو علیک اس سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی لام اور الا، یہ جب جمع ہو جائے نا تو اس سے بھی فرضیت ثابت ہوتی ہے. الا، لام کے ساتھ الا، دونوں حروف جارہ ہیں نا، لام جارہ اور الا، یہ بھی حروف جارہ میں سے ہے نا. ٹھیک ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے، اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے. یہ حق کے معنی میں نہیں آ سکتا. جی وہی، ہاں، حق مراد فرض، فرضیت ہی ہم پڑھ رہے ہیں. حق بھی لازم ہوتا ہے نا، حق اختیاری تو نہیں ہوتا، اختیاری نہیں ہوتا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، لَهُنَّ عَلَيْهِنَّ. ٹھیک ہے. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ، وہی حقوق کے معنی میں. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات جو فرضیت ثابت ہوتی ہے صیغہ خبر سے. کس سے؟ صیغہ خبر سے، یعنی خبر کا صیغہ ہے لیکن اس سے وجوب ثابت ہو رہا ہے. صیغہ خبر بھی وجوب کے لیے آ جاتا ہے، جیسے امر کا صیغہ، جیسے قرآن مجید کی آیت والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا. متوفی عنہا کی عدت کیا ہے؟ یتربصن بانفسہن. اب یہ کون سا صیغہ ہے؟ مضارع کا، کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گی 4 ماہ 10 دن. ٹھیک ہے. لیکن معنی کیا ہے اس میں؟ امر کا ہے. مضارع کا صیغہ، خبر کا صیغہ، وہ امر کے معنی میں. نیکسٹ کیا ہے کہ ترک عمل پر مواخذہ، کسی کام کو چھوڑ دینے پہ مواخذے کا ذکر ہو. ترک عمل پر مواخذہ، کہ یہ عمل اگر آپ نے ترک کر دیا تو آپ کا حساب ہے، آپ کی پکڑ ہے. اس سے بھی اس عمل کی کیا فرضیت ثابت ہوتی ہے. ظاہری بات ہے پکڑ فرض کے اوپر ہی ہوگی نا. جیسے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، یعنی سود کو نہیں چھوڑا، سودی لین دین کو اگر تم نے نہیں چھوڑا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے کیا ہو جاؤ؟ تیار ہو جاؤ. من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا. رحم نہیں کیا جائے گا، مواخذہ. تو رحم کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ ترک عمل پہ مخالفت.
سر یہ رول ہر جگہ اپلائی ہوتے ہیں کہ ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں؟ بہت کم ایکسیپشنز ہوتی ہیں. سیغہ خبر ہے. ترک عمل پہ مخالفت کی وعید ہو. یہ عمل اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ نے اللہ کی مخالفت کی، اس کے رسول کی مخالفت کی. من غش فلیس منا، یا جو ہمارے راستے پر نہیں ہے، جو ہمارے طریقے پہ نہیں ہے، جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. ومن ترک الدعوی فقد عصی اللہ، جس نے ولیمے کی دعوت کو ترک کر دیا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. یعنی اس کو ولیمے میں دعوت دی گئی تھی لیکن اس نے کیا کیا، اس دعوت میں شرکت اختیار نہیں کی، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی کیا کی، نافرمانی کی. ٹھیک ہے. یعنی ترک عمل کو عصیان، معصیت کنسیڈر کیا گیا. تو اب وہ کیا ہو جائے گا، ظاہر بات ہے معصیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرض ہے. ولیمے کی دعوت کیا ہے، اس کو قبول کرنا، اس میں شریک ہونا ولیمے میں، یہ فرض ہے، کیونکہ اس کی مخالفت پہ کیا ہے، گناہ کا الزام ہے. فرض میں تو مطلب جی. اگر بندہ کو چھوڑ دے تو یعنی کہ آپ نے جس طرح پوچھے گا کہ معاوضہ ہوگا، لیکن نماز ہے نا، جیسے نماز جی. فرض ہے، تو اگر آپ نماز کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے، یعنی کہ اس میں رخصت ہے یا کثر ہے، یہ وہ اس طرح کی جو سچویشن ہے کہ دعوت کا یہ اللہ کی نافرمانی اور فرض ہے، یہ کیا ہے، تو کچھ چھوڑ بھی سکتا ہے، نہیں جا سکتا ہے. بلا وجہ کی بات ہو رہی ہے نا. اب یہاں الفاظ کیا ہیں، ومن ترک الدعوی، ٹھیک ہے، شر الطعام طعام الولیمہ، بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے. ٹھیک ہے. یدھا لہ الاغنیاء ویترک الفقراء، کہ اس میں صرف غنی شریک ہوتے ہیں، فقیروں کو دور کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. غربا کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے اس کو بدترین کھانا کہا گیا. ٹھیک ہے. جس نے غربا کا حصہ نکال دیا تو وہ تو اچھا ہے، وہ تو ٹھیک ہے. آگے کے الفاظ ہیں، ومن ترک الدعوی، جس نے ولیمے کی دعوت کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، نہ پہنچ سکا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. فقد عصی اللہ و رسولہ، تو اس نے کیا کیا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی یہ تو گناہ ہے نا، کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولیمے میں اگر شرکت نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا. فرض کا یہی تو کانسیپٹ ہے کہ فرض اسی کام کو کہتے ہیں کہ اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ کو کیا ہوگا، گناہ ملے گا. فرض کی ڈیفینیشن ہم نے یہی پڑھی تھی نا، کہ اس کے کرنے پہ ثواب ہے اور نہ کرنے پہ گناہ ہے. بعض اوقات میوزک وغیرہ ہوتا ہے اور مکسنگ ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے نہ جاؤ تو وہ تو ایک شرعی عذر ہے نا، وہ تو پھر آپ معنی کی بات بھی بنا لیں گے نا. آپ تو اتنی تو اصول فقہ آپ نے پڑھ لی ہے، گھما پھرا سکتے ہیں. ہاں اتنا تو ماشاء اللہ. جی. ترک عمل پہ جو ہے ایک تو مخالفت کی بات ہو، اور ترک عمل پہ یہ ہو کہ جی وہ عمل ہی نہیں ہوا. اگر آپ نے کوئی کام چھوڑ دیا تو وہ عمل ہی آپ کا کنسیڈر نہیں ہوا. ٹھیک ہے. عدم عمل، جیسے انہوں نے مثال دی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز ہی نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے، فرض ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی فرضیت اور وجوب کس طرح سے ثابت ہوتا ہے. اب اس میں ایک بحث اور یہ لے کے آئے ہیں کہ فعل نبی، کیا اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے؟ فعل نبی سے بتائیں جی. اب آپ اتنے فقہ تو بن نہیں چکے ہیں. فعل نبی، مثال کے طور پہ اقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے، نماز قائم کرو، یہ تو واجب ہے نا، صیغہ امر ہے. ٹھیک ہے. وجوب ہے، فرضیت ہے، اقامت صلاۃ کی فرضیت ہے. ٹھیک ہے. اب اس فرض پہ جب آپ عمل کریں گے
ٹھیک ہے. اس فرض کو جب آپ قائم کریں گے تو اس فرض کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق قائم کرنا کیا یہ بھی فرض ہے یا نہیں؟ یہ ایک سوال پیدا ہوا. سمجھ رہے ہیں بات؟ فعل نبی سے فرضیت ثابت ہوتی ہے کہ نہیں؟ مجرد فعل سے. ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ تو صیغہ امر ہو گیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. ایک یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا، جیسے رفع الیدین کیا، حکم تو نہیں دیا نا، کیا ہی ہے. تو کیا صرف فعل سے فرضیت ثابت ہوتی ہے؟ تو نہیں، صرف فعل نبی سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی. ہاں، اس سے جو ہے وہ ندب ثابت ہوتا ہے، استحباب ثابت ہوتا ہے، یعنی یہ چیز ریکمینڈڈ ہے، اس کو کر لیں، بہتر ہے. لیکن فرضیت ثابت نہیں ہو سکتی صرف فعل سے. ٹھیک ہے، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا، پھر سنت کی بات ہی نکل جائے گی، اصطلاح ہی نکل جائے گی نا مندوب کی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے ساتھ کوئی قرینہ ہونا چاہیے، کوئی سپورٹنگ ایویڈنس ہو جو یہ بتائے کہ ہاں یہ چیز فرض ہے. جی، نماز ایسے پڑھو ہاں جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیا رفع الیدین کے ساتھ اگر اس طرح سے کوئی قرینہ مل جائے کہ جس نے نہیں کیا اس کی نماز نہیں، مثال کے طور پر پھر وہ فرض ہوگا؟ نہیں، اس طرح سے نہیں. اس طرح سے نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ بھی ہر چیز کو آپ فرض نہیں نہ بنا سکتے، ہر چیز کو فرض نہیں بنا سکتے، اور نہ ہی کسی نے ہر چیز کو فرض بنایا. یہ فرضیت کے درجے میں نہیں آئے گی جیسے نماز پڑھتے ہو؟ نہیں، وہ ایک عمومی بات، تو وہ بات ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو ہے وہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ فرض ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل ہے، ہر فعل، وہ فرضیت کا درجہ نہیں رکھتا، کیونکہ اس میں بہت ساری توجیہات ہو جاتی ہیں. جیسے جلسہ استراحت ہے. جلسہ استراحت کہتے ہیں کہ جو آپ پہلی رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں. اب جن فقہا نے اس کو بطور عبادت لیا تو انہوں نے اس جلسہ استراحت کو اس میں کنسیڈر کیا. صلو کما رأیتمونی اصلی، انہوں نے کہا جلسہ استراحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بطور عبادت کے کیا. اور جن فقہا نے اس کو بطور عادت لیا، انہوں نے کہا جلسہ استراحت بطور عبادت نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ استراحت اس لیے کرتے تھے کہ آپ کا جسم بھاری ہو گیا، بھاری ہو گیا تو براہ راست اٹھنا مشکل تھا، تو آخر عمر میں آپ نے جلسہ کرنا شروع کیا. تو اب بطور عادت، یعنی ایک ضرورت تھی، ٹھیک ہے، جس کے تحت اللہ کے رسول نے جلسہ استراحت کیا، تو اس کو ہم عبادت میں کنسیڈر نہیں کریں گے. تو انہوں نے اس کو سنت نہیں کہا. حناف کا موقف یہی ہے، جلسہ استراحت سنت میں نہیں آتا. جی، نیکسٹ جو بحث ہے ہمارے پاس وہ ہے مندوب کی بحث. اس کی مثالیں ہم نے دیکھ لی تھی مندوب کی. ایک ہے سنت موقدہ. سنت موقدہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تاکید ہو. اور سنت غیر موقدہ جس کی تاکید نہ ہو. سنت موقدہ کی مثال فجر کی جیسے 2 رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں چھوڑی. فجر کی 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر بھی نہیں چھوڑتے تھے. وتر کی نماز نہیں چھوڑتے تھے. حناف نے تو وتر کو واجب بنا لیا، لیکن باقی فقہا جو ہیں وہ اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں. عید کی نماز ہے، سنت موقدہ ہے. اذان ہے، تہجد بھی سنت موقدہ میں آ جاتی ہے. تراویح کی نماز ہے. ٹھیک ہے، تو سنت غیر موقدہ جو آپ نے کر لیا لیکن اس کی تاکید نہیں کی. سنت موقدہ ہے. ہاں جی، سنت غیر موقدہ میں جیسے عصر سے پہلے کچھ رکعتیں پڑھ لینا،
یہ سنت غیر موقتہ میں. یا سوموار کا روزہ رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جمعرات کا روزہ رکھا, یہ سنت غیر موقتہ ہے. سر لاسٹ 2 پوائنٹ پڑھا ہم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر فعل جو ہے وہ ہمارے لیے فرضیت ہے, وہ کس ہیڈنگ کے تحت پڑھا ہے جی وہ کس ہیڈنگ کے تحت پڑھا ہے, کیونکہ ہم وجوب فرضیت پڑھ رہے ہیں. ہاں, وہ اس سے ہم اب آگے چلے گئے نا, ندب کی طرف چلے گئے نا, ندب کی طرف چلے گئے, مستحب مندوب کی طرف, مستحب کی طرف ہم چلے گئے نا. ندب یا استحباب, ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے کہا جی ندب جو ہے نا 3 طرح سے ثابت ہوتا ہے. یا تو کوئی کرینہ ہو, کوئی کرینہ ہو جو صیغہ امر کو وجوب سے پھیر رہا ہو, ٹھیک ہے. یعنی صیغہ امر ہے, صیغہ امر کے ساتھ کوئی کرینہ ہے جو اسے وجوب سے پھیر رہا ہے. یعنی صیغہ امر اصلاً وجوب کے لیے ہے, اصل معنی اس کا کیا ہے, وجوب کا ہے. صیغہ امر کو آپ وجوب کے معنی میں لیں گے, جہاں پہ بھی صیغہ امر ہے آپ کیا کہیں گے, یہ چیز کیا ہے, فرض ہے, واجب ہے, ٹھیک ہے. امر ہوتا ہی اس لیے کسی چیز کو لازم کرنے کے لیے. لیکن اگر کوئی کرینہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو اس کے وجوب کے معنی سے پھیر دیتے ہیں. کس کی طرف, استحباب کی طرف. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ندب یا مندوب ہونا کس طرح سے ثابت ہوتا ہے جبکہ صیغہ امر بھی ہو. یہ انہوں نے مثال دی, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. کیا لفظ ہے, کون سا صیغہ ہے, امر کا, کہ جب آپس میں تم لین دین کرو تو کیا کرو, اس کو لکھ لو. تو اب یہ واجب کیوں نہیں ہے, کہتے ہیں کرینہ آ گیا. اگر کرینہ نہ ہوتا تو ہم اس کو کیا کرتے, وجوب کے معنی میں لیتے. جو لین دین ہم کرتے ہیں اس کو لکھنا ہمارے لیے فرض ہوتا اگر کرینہ نہ ہوتا. کرینہ آ گیا تو اس لیے ہم اس کو کیا کریں گے, اس کے اصل معنی سے پھیر دیں گے, وجوب سے استحباب کی طرف پھیر دیں گے. اور وہ کرینہ کیا ہے, وہ کرینہ آ گیا. قرینہ آپ سپورٹنگ ایویڈنس, قرین سے ملا ہوا, یعنی اس کے ساتھ کوئی ملی ہوئی ایسی دلیل ہو, ایسا ایویڈنس ہو, یعنی اس کا جو کانٹیکس ہے آپ یوں کہہ لیں آسان الفاظ میں, جو اسے اس معنی سے کیا ہو, پھیر رہا ہو. جی. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. اگر تم میں سے بعض کو امین بنائے تو وہ کیا کرے, جو چیز اس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے اس کو کیا کرے, واپس کر دے. قرض کے معاملے میں ایک یہ بھی ہے نا کہ ایک بندہ آتا ہے آپ کے پاس کہ نہیں مجھے قرض چاہیے, تو آپ کیا کہتے ہیں, بھائی مجھے تو اعتبار نہیں ہے, پتہ نہیں واپس کرو گے کہ نہیں. تو وہ کیا کہتا ہے, میں اپنی کوئی چیز تمہارے پاس گروی رکھوا دیتا ہوں, زیورات کچھ, ٹھیک ہے. تو وہ اپنی کوئی چیز اس کے پاس گروی رکھواتا ہے اور اسے قرض پکڑ لیتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب اسے اس زیور کا امین بنایا گیا, تو وہ اس کو کیا کرے, واپس کرتے. تو کتابت کے ساتھ اس کی اجازت دی گئی, کس کی, گروی کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب سفر میں ہوتا ہے, ظاہری بات ہے اس وقت کتابت نہیں نہ کر پاتا. اس وقت کتابت عام بھی نہیں تھی نا کہ ہر بندہ لکھ سکتا ہو, کم ہی کاتب ہوتے تھے. آج کل بھی خیر جو قانونی کتابت ہے وہ ہر بندہ نہیں نہ کر سکتا. اسٹامپ پیپر پہ جو ہوتی ہے وہ تو آپ کو کورٹ کچہری سے کروانی پڑتی ہے نا, اس کے خاص زبان ہوتی ہے, وہ استعمال کرتے ہیں, من پتہ نہیں فلاں فلاں اور من مقر, اور بہت ہی بھاری سی اردو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ساکن فلاں اور یہ اور وہ. تو سر شارٹ کرنے کے لیے جی اختیار دے دی گئی کتابت. ہاں, ساتھ میں یہ کہا گیا کہ دیکھو سفر میں تو اب تمہارے پاس تو کاتب ملنے سے رہا, لکھنے والا, ٹھیک ہے. مطلب پڑھنا لکھنا بہت کم لوگ جانتے تھے جب اسلام آیا تھا, عربوں میں اتنا رواج نہیں تھا پڑھنے لکھنے کا. تو اب ہر وقت تو کاتب موجود نہیں ہے, چلو شہر میں ہے تو پھر تو مل گیا تو اس سے لکھت پڑھت کروا لی. لیکن جب سفر میں ہے تو پھر کیا ہے, پھر مسئلہ کیسے حل کر سکتے ہو, کوئی چیز اس کے پاس رکھوا دو, قرض اس سے پکڑ لو. مطلب تجارت کے لیے سفر میں رہتے تھے نا ہر وقت عرب, تو اب کیا ہے کہ اپنی کوئی چیز اس کے پاس رکھوا دو اور اس سے قرض پکڑ لو, ٹھیک ہے. کتابت کر سکتے ہیں تب بھی اگر گروی کرنا رکھنا چاہیں تو بھی اجازت ہے. ہاں, تو بھی اجازت. تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ حکم جو ہے وہ اس کے لیے نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو عام طور پہ تو یہی ہے. دوسرا انہوں نے کہا صیغہ خبر.
صیغہ خبر جس کے اندر جو ہے وہ ترغیب ہو، صیغہ خبر جو کہ ترغیب کے ساتھ ہو. سر ایک سوال، سر یہاں پہ چوائس دی ہے یا کتابت کروا دیں یا گروی رکھوا دیں، تو مطلب یہ ظاہر ہے کہ کرنا ہے کچھ نہ کچھ. نہیں چوائس نہیں دی گئی، وہ تو آگے چل کے بات پہ بات ایک آگے آئی ہے نا. ٹھیک ہے، یعنی وہ نہیں جو کفارے والا ہے کہ یہ کر لو یا یہ کر لو، او کے ساتھ تو نہیں نا بیان کیا گیا. تو ایک لمبی چوڑی آیت ہے، اس میں بات کے ساتھ آگے ایک بات نکلتی چلی جا رہی. سمجھنا چاہ رہا تھا کہ اگر کتابت بھی نہ کروائیں سے کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. مطلب میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ حکم تو دونوں سے ان کا آیا ہے، لیکن اس کو پھر ہم فرض کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ کس کو؟ مطلب دونوں میں سے دونوں کی اجازت دین ہے، یہ کس طرح پتہ لگ رہا ہے کہ فرض نہیں ہے اس پہ عمل کرنا؟ دیکھیں نا، یہ کہا گیا کہ کتابت کر لو، اگر یہ نہیں ہے تو گروی رکھ لو، گروی رکھ لو، اگر یہ نہیں ہے تو کتابت کر لو. تو مطلب فرض تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوا. جب دوسرا جائز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرض تو نہیں ہوا پہلے والا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ کرو، تو ہم ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے؟ یہ سمجھا جا رہا ہوں بس. کچھ بھی نہ کریں گے دونوں میں سے کچھ بھی نہ کریں، ہاں کوئی حرج. یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ بھائی پوچھیں کیوں ہے؟ وہ دیکھیں نا، وہ اور چیز ہے جو ہم نے فرض میں پڑھی ہے، جسے فرض مخیر کہتے ہیں. وہ تو یہ کہ یہ کر لو بھائی، یہ کر لو بھائی، یہ کر لو. ٹھیک ہے، یہ وہ انداز نہیں ہے نا، یہ وہ اسلوب نہیں ہے. اسلوب عبارت جو ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے استدلال کے لیے. عبارت کا اسلوب کیا ہے؟ آپ اسلوب سے ہی تو سارا مفہوم اخذ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اسلوب کلام جو ہے وہ یہ طے کرتا ہے، کلام کا اسلوب، کہ متکلم کی منشا کیا ہے، وہ اس چیز کو کیا درجہ دینا چاہ رہا ہے. تو یہ اہم چیز ہے، اسلوب کی بات ہے اصل. تو صیغہ خبر کے ساتھ ترغیب موجود ہو تو اس سے بھی نطق ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ مثال کوئی اور دے کے سمجھا دو نا، ذرا بہتر سمجھ آ جائے گا. میں نے جس طرح سے کرینے کی مثال اس معاملے میں کتاب کوئی اور مثال جیسے ہم نے پڑھی تھی وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. نہیں وہ تو اس کی اباحت کی مثال تھی، وہ تو اباحت کی مثال تھی. نطق کی مثال اور آگے چل کے آ جاتی ہے کوئی نہ کوئی انشاءاللہ سے. ایک جگہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو. 3 مرتبہ کہا، یعنی جو فرض نماز ہے 3 فرض ہیں اس سے پہلے 2 رکعت پڑھو. لیکن اس کے بعد کہا لمن شاء، جو چاہے. ٹھیک ہے، اب صیغہ امر اور وہ بھی 3 مرتبہ، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، تو اس سے کیا ثابت ہو رہا تھا؟ فرضیت. صیغہ امر ہے نا، فرضیت ثابت ہو رہی تھی. لیکن ساتھ میں جب یہ کہا لمن شاء، تو اب اس امر کو وجوب سے پھیر دیا کس کی طرف؟ استحباب کی طرف. اس کو کہتے ہیں قرینہ. یعنی کانٹیکس میں کچھ ایسے الفاظ آ جائیں جو اسے وجوب سے پھیر دیں. اگر وہ الفاظ نہیں آئیں گے تو پھر وہ اپنے وجوب پہ باقی رہے گا صیغہ امر، کیونکہ صیغہ امر کا اصل معنی کیا ہے؟ وجوب ہے. یہ بات ہو رہی ہے. تیسرا انہوں نے کہا فعل نبوی. اس سے بھی ندب ثابت ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قسم کا جو فعل ہے، ٹھیک ہے، اس سے ندب ثابت ہوتا ہے. مندوب کے یہ نام انہوں نے ذکر کیے، اس کو سنت بھی کہہ دیتے ہیں، نفل بھی کہہ دیتے ہیں، مستحب بھی کہہ دیتے ہیں، تطوع بھی کہہ دیتے ہیں، فضیلت بھی کہہ دیتے ہیں. کافی سارے اس کے نام ہیں. کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جی جب آخرت کی مصلحت ہو تو پھر اس کو مندوب کہتے ہیں، جب دنیا کی مصلحت غالب ہو تو پھر اس کو ارشاد کہتے ہیں. بہرحال وہ تفصیل میں پھر آگے جتنا مرضی چلے جائیں. جی، تو سنت موقدہ کی مثال یہ ہم نے پڑھ لی.
रकाता अल-फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। ठीक है, ये अंदाज़ बता रहा है कि ये सुन्नत मुअक्कदा है। फजर की 2 रकतें दुनिया और मा फ़ीहा से बेहतर है। ठीक है, सुन्नत गैर मुअक्कदा की मिसाल इन्होंने बयान की कि जैसे असर से पहले 4 रकतें। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। सर ये जो फजर की बात हुई है तो उसकी फ़र्ज़ की बात हुई है सुन्नतों की? किसकी? फजर की 2 सुन्नतों की बात, सुन्नतों। तीसरी चीज़ जिसको इन्होंने फजीलत और अदब का नाम दिया, यानी सुन्नत ज़ायदा जिसको हम कह रहे थे, इसको फजीलत भी कहते हैं, अदब भी कहते हैं, यानी बाइस फजीलत है। सुन्नत आदत भी इसको कह देते हैं। ये ताबुदी उमूर नहीं है। क्या नहीं है? ये ताबुदी उमूर नहीं है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बतौर इबादत नहीं किया बल्कि बतौर आदत की है। आदत कहते हैं रवाज को, यानी वो उर्दू वाली आदत नहीं, रवाज। जैसे आपका लिबास था, आप तहमद बांधते थे, बतौर इबादत आपने तहमद नहीं बांधा। आप मतलब आज कोई धोती पहन ले और कहे कि जी धोती पहनना मुसलमानों का लिबास है और धोती पहनने पे सवाब मिलेगा, नहीं, ये बात नहीं। वो तो हिंदू भी धोती पहनते हैं। या कोई आज इमामा बांध ले, पगड़ी पहन ले, वो कहेगी जी ये कोई काबिल सवाब अमर है। वो तो सिख भी इमामा बांधते हैं। ठीक है, तो कुछ काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर आदत किए, तो जो बतौर आदत किए उनको सुन्नत ज़ायदा कहते हैं। यानी वो दीन के ऊपर, दीन नहीं है, वो दीन नहीं है, उसको आप दीन नहीं कह सकते। हाँ, अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ की वजह से करता है तो उस ताल्लुक़ के इजहार पे उसको सवाब मिलेगा, इजहार ताल्लुक़ पे। सर पर टोपी रखना ये भी इसी में आएगा या सुन्नत आदत है। हाँ, सर पे टोपी रखना ये सुन्नत आदत है। टोपी का तो नाम नहीं जी, इमामा टोपी के साथ ही था ना, और वैसे टोपी का भी तस्करा है। सर, अगर कोई सुन्नत आदत को नापसंद करता है और उसकी तबीयत नहीं मानती तो फिर इसमें हर्ज है, या वो बाल बड़े सख्त फतवे भी लगाते हैं? नहीं, बहुत सख्त फतवे लगाते हैं, बच के रहें बस जालों से जो। हाँ, मतलब बास तो ऐसे ही फतवा लगाते हैं, अगर आपने ये कह दिया कि कद्दू मुझे पसंद नहीं है, आपका तो कुछ बहुत जो है ना, बहुत सख्त लोग हैं हमारे यहाँ, बहुत सख्त। बल्कि एक सुन रहा था, कह रहा था रमज़ान में सांस भी ज़्यादा ना लें, इससे भी रोज़ा खत्म। वो अभी वो एक हज़रत साहब की वो वीडियो जो वायरल थी कि वो तो खीरे का छिलका जो है वो अब आपने अगर डस्टबिन में डाल दिया तो आप कहीं वो गुम्बद खज़रा की बेहुरमती ना हो जाए। हाँ, घास पे नंगे पाँव तो वो भी तो गुम्बद खज़रा की बेहुरमती हो जाएगी। तो लोगों ने ना ऐसी खामखा का गुलूफ, मतलब जो काम करने वाले हैं वो तो करते कोई नहीं है, और ऐसी चीज़ों में उलझाया हुआ है, ऐसी चीज़ों में उलझाया हुआ है। चॉकलेट खाने का मदनी तरीका आजकल वो भी बड़ा वायरल हो रहा है। ठीक है, वो रैपर जो है ना, रैपर वो हज़रत के वो साहबजादे बता रहे हैं कि जी बचपन में चॉकलेट का ही रैपर जो है वो उसका था, चॉकलेट का वो गोल्डन कलर का था। तो अब जालियों का कलर भी गोल्डन है, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों का कलर। तो अब ये रैपर अगर आपने वहाँ डस्टबिन में फेंक दिया तो क्या हो जाएगा? ये तो वो शिया वाला मामला आ गया कि तज़यीन इन्होंने कुरान के मामले तो की ये लोग जो है ना इस किस्म के फतावा से ना वो एक्सट्रीमिज़म पैदा करेंगे सोसाइटी में। छोटी छोटी बातों पे लोगों पे फतवे लगा के गुस्ताख बनाएंगे और फिर उनको जो है वो, और अल्लाह ताला हिदायत दे, ऐसी चीज़ों से इनको निकालना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ आदत से है। आप सल्लम का खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, यानी आपका चलने का एक स्टाइल था ना, अब कोई तकल्लुफ़ से उसको इख्तियार करे चलें ठीक है, लेकिन यह कि पूरी उम्मत को उस पर लगा दें ये ठीक नहीं है। पूरी उम्मत को कहीं तहमत बांध लें ये ठीक नहीं है। जैसे रसूलुल्लाह ने कभी जो है वो दस्तरखान पे खाना नहीं खाया ना, बिल्कुल ऊंची जगह पे हमेशा नीचे बैठ के। शेख दाढ़ी रखना सुन्नत आदत है? नहीं, दाढ़ी तो सुन्नत आदत नहीं है, दाढ़ी तो जो है वो वजूब में आ जाती है ना, सुन्नत उसका तो हुक्म दिया गया ना, हुक्म दिया गया कि दाढ़ी बढ़ाओ, दाढ़ी फर्ज में वजूब फ़र्ज़ नहीं, फ़र्ज़, दाढ़ी का हुक्म फ़र्जियत में है। गुनाह मिलेगा अगर ना रखे। नहीं रखेगा तो गुनाह ही मिलेगा, और क्या होगा।
باقی داڑھی کی لمبائی میں اختلاف ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ موقف تھا کہ سنت مقدہ میں سب سے چھوٹی سنت داڑھی ہے. سر اس میں تو پھر یہ مسئلہ ہے نا اگر یہ واقعی گناہ ہے تو جو حجام ہے ان کا یہ داڑھی کاٹنا کا جو کمائی ہے وہ حلال ہے کہ نا؟ کن کی بات کریں یار؟ اتنا زیادہ جو ہے نا اس میں نہ آ جائیں ابھی. ہاں ابھی وہ حلال حرام ابھی اپنا سیدھا کریں, لوگوں کا نہ سیدھا کریں. ہاں یہ نائی کے پاس جاتے ہیں اگر دوست ہے اس کو بتایا نا کہ کیا داڑھی کٹنا بند کرو, اس کو ویسے ہی کہہ دیں, مطلب ویسے ہی سمجھا دیں, پیار سے سمجھا دیں. اصل میں دیکھیں نا ہمارے ہاں بھی نا ایک اور مسئلہ ہے, تربیت نہیں کی جاتی اس بات کی کہ کیسے سمجھانا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی تربیت کرنی چاہیے. یہ بات سمجھ آ گئی. چلیں ٹھیک ہے, اس کو یہ نہیں بتاتے, ہمیں تو پتہ ہوگی کیا ہے وہ کھانا. ہم نہ بیٹھے. ہاں تو اب جو ہے نا یہ انداز کی دی یہ حرام ہے, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, اس سے زیادہ بہتر اسے کہو کہ یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے, یہ درست نہیں ہے. اگر یہ نہ کریں تو کیا ہے. سر وہ آپ نے ایک ایسی ویڈیو میں بڑی فنی بات کی تھی, گولا بنا کے نا اس میں کافی دہشت آ رہا تھا. تو یہ نا فوراً ہی جو ہے نا ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے یا جو مدارس کے فارغ و تحصیل ہے نا, صحیح بات یہ ہے کہ ان کو اصلاح کا طریقہ نہیں آتا, ادب نہیں ہے یا حکمت نہیں ہے ان کی بات چیت کے اندر نا. تو اچانک ہی اگلے کی ہر بندے کے اندر شر ہے, میرے اندر ہے, آپ کے اندر ہے, تو ایسا ایک جملہ بولیں گے اس کو بھڑکا کے رکھ دیں گے, آگ لگا کے رکھ دیں گے. اب اس کے بعد اس کی اصلاح کیا ہوگی؟ پیچھے ایک واقعہ نہیں ہوا, آپ اس کو اور بگاڑ دیں گے. انہوں نے پروپیگنڈا بنا دیا اس بات کا. مدارس کا فارغ لڑکا جو تھا عورت کو دوپٹہ دے رہا تھا, جو انٹرویو کے لیے آئی تھی, آپ نے دیکھی ویڈیو, وہ اتنا وائرل, اس کا پروپیگنڈا بنا دیا. انہوں نے کہا یہ مولوی جو ہے نا ان کو پتہ ہی نہیں ہے, یہ پتہ نہیں دنیا سے اٹھ کے آئے ہیں. تو حکمت بہت ضروری ہے لوگوں کی اصلاح. یہ لفظ استعمال کر لیا جائے ریجڈ اور اجڑ, کیوں فتوے لگوانا چاہتے ہیں اپنے؟ آرام سے بیٹھے ہیں تھوڑا سا, یہاں ہی کوئی سوسائڈ بمبر نہ آ جائے. سر یہ بات بھی ہے کہ ہم لوگ نا ان کو تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے ہیں کہ کسی کی اصلاح کا ان کو طریقہ کار نہیں آتا. ہمیں بھی اب ان کی ہاں اصلاح ہمیں بھی, ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے, یہ بات ہم کس طرح سمجھائیں ان کو؟ اپنے عمل کے ذریعے سے, اپنے عمل کے ذریعے سے, اپنے عمل کے ذریعے سے. لیکن تربیت کی بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. یعنی مدارس میں باقاعدہ پڑھایا نہیں جاتا, یہ سبجیکٹ مادے کے طور پہ پڑھایا جانا چاہیے, الدعوہ والارشاد. اور کہیں پہ پڑھایا جاتا ہے لیکن وہ نہیں, بس یہ ہے کہ بڑے بڑے سبجیکٹ اور مضامین بس ٹائٹل ان کے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ خود جو ہے علماء, ان کا کام صرف درسی کتب کو پڑھانا ہے, وہ کبھی باہر نکل کے جو ہے نا وہ دعوت نہیں دیتے. تو اس لیے انہیں اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے کتنی جان مارنی پڑتی ہے اور لوگوں کی نفسیات کا علم ہونا. اب یہ جو ہے نا تبلیغی جماعت والے, اب یہ جو کوئی فیلڈ میں نکلتے ہیں, ان کا انداز ہی بالکل اور ہوتا ہے. منت سماجت والا ہوگا, آ جاؤ بھائی نماز کے لیے آ جاؤ, منت ترلے کر, مارے بھی کھاتے ہیں. اب عالم کا انداز کیا ہوگا؟ اس کا انداز تو اکڑ والا ہوگا. ٹھیک ہے, مطلب وہ کوئی عالم جو ہے وہ بات چیت کرتے ہی مار کھائے گا؟ مجھے بتائیں. مار کیا کھائے گا؟ وہ تو پہلے اس کو تھپڑ مارنے کے لیے تیار ہوگا کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو کتنا فرق ہے. اب ایک تبلیغی والا مار کھا لیتا ہے لیکن وہ اس کو دعوت دیتا رہتا ہے, دعوت دیتا رہتا ہے, آ جاؤ یار کوئی بات نہیں, مار چلو مار لو, مجھے کیا ہے. صحابہ کرام کا یہی تو طرز عمل تھا, ماری تو کھائی انہوں نے, اور کیا کیا دین کے لیے. لیکن آج عالم مار کھاتا ہے دین کے لیے. وہ مار کیا, وہ تو 2 لفظ نہیں کھاتا. یعنی آپ اس کو 2 لفظ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تم نے غلط کیا ہے. مار کھانا تو بہت دور کی بات ہے. اس کی وجہ یہ کہ ٹریننگ ہی نہیں ہوئی. سر ایک ریکویسٹ ہے, ہم جو ادھر موجود ہیں عالم بنے ہیں بھائی, لیکن دائی تو انشاءاللہ بن ہی جائیں گے. اگر آپ ہمارے لیے اس طرح کوئی ایک مطلب مہینے میں ایک ہو گیا ایسا سیشن, اس پہ آپ صرف دعوت کے اعتبار سے, ہاں سیشن بھی اہم ہے لیکن اس میں نا زیادہ چیز جو ہے نا وہ پریکٹیکلی ان چیزوں کو سیکھیں. تبلیغ جماعت والوں کے ساتھ نا اٹھا بیٹھا کریں. ٹھیک ہے آپ ان کے نظریات وغیرہ ان سے نہ لیں, ضعیف روایتیں یہ سارا کچھ ہے, لیکن ہر جماعت کے اندر کچھ نہ کچھ خوبی ہیں. تو ان میں یہ خوبی ہے کہ وہ آپ میں ٹھہراؤ پیدا کرتے ہیں, مخاطب کی نفسیات کو وہ سمجھتے ہیں. ہاں رسپیکٹ دیتے ہیں آپ کو. کھانا کھلاتے ہیں, ہاں حالانکہ وہ خود ہوتے ہیں میزبان, کو کھانا میں بٹھاتے ہیں ایسے ہی. دعوت دینے کے لیے. تو اچھی چیز ہے, بہرحال اچھی چیز ہے.
نیکسٹ کیا ہے حرام. حرام کی دو حرام کیسے ثابت ہوتا ہے؟ ایک تو یعنی حرمت کے صیغے کیا ہیں, ٹھیک ہے, ایک تو حرمت ثابت ہوتی ہے صیغہ نہیں سے. حرمت کا ثبوت کیسے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, صیغہ نہیں, جیسے وہاں تھا نا صیغہ امر, تو صیغہ نہیں. ٹھیک ہے, لا کے ذریعے سے ولا تقولوا ثلاثہ, ٹھیک ہے, ولا تقربوا الزنا, ٹھیک ہے. پیچھے مس ہو گیا 3 وہ جو کیا چیزیں تھی؟ مندوب کی سے ہاں ہاں, وہ ذرا ٹائپس ذرا بتا دیں. دوسری کی تھی تو پہلی کون سی تھی؟ ایک ہے صیغہ امر کے ساتھ کوئی قرینہ ہو جو اسے وجوب سے پھیر دے, دوسرا صیغہ خبر ہو, تو خبر سے تو ویسی وجوب ثابت نہیں ہوتا نا, ٹھیک ہے. لیکن خبر میں اگر ترغیب بھی شامل ہو جائے نا, اگر یہ کریں گے تو انہیں یہ اجر ملے گا, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ دن اور رات میں 12 رکعت, یہ حدیث میں آتا ہے نا, 12 رکعت اگر سنت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے. تو صیغہ خبر کے ساتھ کیا ہے؟ ایک ترغیب موجود ہے. اور ایک ہے فعل نبوی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل ہے بہرحال وہ سنت ہے, الا یہ کہ عادی امور اگر ہوں تو وہ پھر سنت میں نہیں آئے گا. تو صیغہ ہی نہیں یعنی نہیں کا صیغہ, جیسے لا کے ساتھ آتا ہے لا تقربوا الزنا, ٹھیک ہے, یہ کام نہ کرو, وہ کام نہ کرو, ٹھیک ہے. تو قرب زنا اس کو حرام قرار دیا, زنا کو نہیں, قرب زنا, یہ بات اہم ہے. زنا تو حرام ہے ہی ہے, یہاں قرب زنا کی بات ہو رہی ہے, اس کے قریب جانا, یعنی ایسی چیزیں جو اس کے قریب لے جاتی ہیں وہ بھی حرام ہے, یعنی جو ذریعہ بنتی ہیں, یہاں ذرائع کو حرام قرار دیا جا رہا ہے. دوسرا کیا ہے؟ لفظ نہیں. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ, اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے بے حیائی سے. نہیں کا لفظ, جیسے وہاں امر کا لفظ تھا, یہاں پہ کیا ہے؟ نہیں کا لفظ آ گیا, ٹھیک ہے. تو نہیں کا لفظ, لفظ نہیں کہہ دیں. تیسرا کیا ہے؟ زجر و توبیح, ڈانٹ ڈپٹ جسے کہتے ہیں. کسی فعل کے اوپر زجر و توبیح آ جائے شارع کی طرف سے, لیجسلیٹر کی طرف سے, تو وہ بھی حرام ہوتا ہے. جیسے ابو زبیر کی حدیث ہے کہ میں نے حضرت جابر سے پوچھا کتے اور بلے کی قیمت کے بارے میں, یعنی اگر کتا اور بلا بیچ کے یہ کاروبار کریں, اگر آپ جیسے لوگ کاروبار کرتے ہیں, تو زجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کیا؟ ڈانٹ دیا. یہ کام نہیں کرنا, ان چیزوں کی خرید و فروخت نہیں کرنی, ٹھیک ہے پیاری بلیاں تو ملتی نہیں فری, جی. فری میں تو نہیں لے سکتے. ہاں کتے تو چلو ناپاک ہے, بلی نہیں, یہاں یہ بات نہیں ہو رہی, یہاں بات ہو رہی ہے خرید و فروخت کی. کچھ چیزوں کی جو خرید و فروخت ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے, اچھا یہ فری میں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں تو رکھ لیں آپ. بلیوں کا کاروبار تو آج کل مطلب کہ کتوں کا ہے کم ہو, بلیوں کا تو پھر بھی لوگ گھروں میں بھی پال کے بہرحال مناسب نہیں, ٹھیک ہے. مطلب یہ کوئی کاروبار نہیں ہے نا کہ آپ یہ کاروبار کریں. سر اگر کسی نے ضرورت کے تحت خریدنا کتا تو وہ تو ملتا ہی نہیں فری, اگر اچھی نسل کا مطلب سیکورٹی کے لیے. ہاں اگر تو کتا ہے تو وہ تو ایک ضرورت ہے, بلی تو ضرورت نہیں ہے, کتا تو ضرورت ہے, ٹھیک ہے. تو اگر کسی نے اچھی نسل کا لینا ہے تو اسے پیسوں کے بغیر تو نہیں ملے گا, تو چلیں وہ تو اس کی مجبوری ہے نا, اس کی مجبوری ہے, ٹھیک ہے. بلی بھی گھر میں چوہے وغیرہ آپ
صحیح ایموشنل سپورٹ کریں ہیں ایموشنل سپورٹ میں بلی نہیں ایموشنل سپورٹ بلی کہاں دیتی ہے. بلی جو ہے نا وہ آپ کو ایموشنلی بہت زیادہ جو ہے وہ انسٹیبل کرتی ہے. پیار کرتی ہے سر بڑا بلی. بلی کی جو ایوریج ایج ہے نا کیا ہے 8-10 سال, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس کی موت جو ہے نا وہ بڑی پینفل ہوتی ہے, اکثر و بیشتر کو کینسر ہو جاتا ہے. اب ہمارے پاس چونکہ سوال آتے ہیں نا تو وہ سوال یہ آتا ہے کہ جی اب اس کو زہر کے انجیکشن لگوائیں کہ نہ لگوائیں, تو وہ زہر کے انجیکشن لگوا کے اس کو تو بھیج دیتے. اچھا کچھ ایسی خواتین ہیں باقاعدہ قبر بنواتی ہیں, مطلب اتنا ایموشنلی اٹیچ ہو گئے. اب کیا کیا, وہ اس کی باقاعدہ قبر بنائی, اور اس کے بعد ان کے خوابوں میں بھی آتی ہے, خوابوں میں آ کے بتاتی ہے بھائی میں صحیح جگہ پہنچ گیا, تب جا کے ساری بات ہے. انسان ہے, اب اتنا ایموشنلی بھائی آپ نے کیا اٹیچ کر کے کرنا ہے اپنے آپ کو جانوروں کے ساتھ. جانور تو جانور ہے, ابھی تو آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں, جب دنیا سے جائے گا تو پھر انسان کی طرح اس کا غم پال لیں گے. مطلب یہ کوئی عقل مندی ہے زندہ کو بھی انسان کی طرح پالتے ہیں, ہیں؟ زندہ کو بھی انسانوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, بچوں کی طرح نا, بلی کے بچے کا, تو پھر مرنے کے بعد سر میں نے پڑھا تھا بعض نا جنگوں کے اندر فوجیوں کو بلیاں دیتے ہیں تاکہ وہ اسٹریس ان کا کم ہو. وہ بات ٹھیک ہے, چلیں وہ تو ایک ایمرجنسی کی کیفیت ہے, حالات ایسے ہیں, آپ نے ویسے ہی گھر میں بلیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, مطلب دل نہ لگا لیں اس کو. ہاں اصل یہ سارا جو ہے نا انسپائر ہوئے ہیں یورپ سے, ان کا جو کلچر ہے نا تو یہ ٹھیک نہیں ہے. سر ابو ہریرہ کے بارے میں یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ بلی ہوتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلیوں میں کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں جی نیکسٹ کیا ہے, لا ینبغی کے الفاظ, اس سے بھی کیا ہے حرمت ثابت ہوتی ہے. لا ینبغی, ٹھیک ہے, اس سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے لا ینبغی ھذا للمتقین, ریشم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ متقی لوگوں کے لیے کیا ہے, ان کے لائق نہیں ہے, یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے. لا ینبغی کا مطلب یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صیغہ امر جو کہ ترک کے معنی میں ہو, یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. صیغہ امر ہے لیکن بمعنی ترک, یہ چھوڑ دو, یہ نہ کرو, اس سے بچ جاؤ, اس سے دور ہو جاؤ, اس سے پرے ہو جاؤ. جیسے یہاں شراب کی بات ہو رہی ہے, جوئی کی بات ہو رہی ہے, تو آخر میں کیا کہا گیا, فجتنبوا, امر ہے نا, اس سے کیا کرو, تو حرمت ثابت ہوگی. صیغہ امر کا ہے لیکن بمعنی نہیں. اجتنبوا السبع الموبقات, بچو 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے, عقوبہ, سزا, یعنی سزا کا تذکرہ ہو. کوئی فعل ہے اس کے بعد سزا کا تذکرہ ہے, عقوبت, تو وہ بھی حرام ہے. یعنی جس فعل پہ سزا کا ذکر ہے کہ اگر یہ کیا تو سزا ملے گی, تو وہ کرنا کیا ہو جائے گا, حرام ہو جائے گا. جیسے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چور اور چورنی دونوں کے کیا کرو, ہاتھ کاٹ دو. اخروی عذاب کا تذکرہ ہو, کسی فعل کے اوپر کیا ہے, اخروی عذاب کا ذکر ہو, تو وہ بھی کیا ہو جائے گا, حرام ہو جائے گا. اخروی عذاب, عقوبت سے مراد دنیاوی سے. جی ہاں, عقوبت تو دنیاوی سزا ہے نا, حدود جیسے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما. ٹھیک ہے. اخروی عذاب کا اگر ذکر ہے کسی فعل پہ تو وہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. لعنت کا تذکرہ ہے تو وہ بھی حرام ہے, کسی فعل پہ لعنت کا ذکر ہے تو وہ بھی حرام ہے. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا, کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے ظلم کرتے ہوئے تو وہ اپنے پیٹ میں آ کے انگارے بھر رہا ہے اور جہنم کی آگ میں داخل ہوگا. تو یتیم کا مال کھانا کیا ہے, حرام ہے.
لکل غادر لواء یعرف به یوم القیامہ، ہر جو یہ کیا کہتے ہیں، غادر کہتے ہیں نا، غدر کرنے والا، کیا ترجمہ کریں گے غدر کا؟ فساد نہیں غدر فساد کو نہیں کہتے، دھوکہ، ہاں دھوکے باز، ٹھیک ہے، جو اپنی قوم کو دھوکہ دیتا ہے، یہ میر جعفر میر صادق ٹائپ لوگ ان کو غادر کہتے ہیں، غدار کہہ لیں، ٹریٹر حاضر دور میں بھی ہے؟ ہے، یہ سارے پرانے تھے. آج کل تو ساری غدار ہیں، جس کو چاہیں آئین کا غدار بنا دیں، قوم کا غدار بنا دیں. نہیں بنانا نہیں ہے، یہ نہیں جو بنا رہے ہیں ایک دوسرے کو اصل میں وہ ہے. ہاں ایک دوسرے کو جو بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب فتوے تو یہی لگ رہے ہیں نا، سارے ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں. تو ہر جو غدار ہے قیامت والے دن اس کے لیے ایک جھنڈا لگایا جائے گا جس سے اس کی پہچان ہوگی، ٹھیک ہے، کہ یہ اپنی قوم سے غداری کرنے والا تھا. نیکسٹ کیا ہے؟ لعنت. اگر کسی فعل کے بعد لعنت کا تذکرہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اگر کسی فعل کو ظلم اور زیادتی کا نام دیا گیا ہو تو وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. یعنی کسی فعل کو کیا کہا گیا؟ تو لعنت تو ہے نا، جیسے آج ہم نے وہ پڑھے تھے، آج پڑھے تھے یا کب، وہ حلالہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت، لعن اللہ المحلل والمحلل له. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ کیا ہم نے دیکھا؟ نیکسٹ کیا چیز تھی؟ ہاں ظلم اور عدوان. کسی فعل کو ظلم اور عدوان قرار دیا جائے تو اب ظاہری بات ہے وہ بھی حرام ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو ظلم اور عدوان قرار دیا. ٹھیک ہے، ایک شخص آیا آپ وسلم کے پاس وضو کے بارے میں، تو آپ وسلم نے اس کو کہا کہ ہر اس 3 مرتبہ دھونا ہے، اور ساتھ میں کیا کہا؟ جس نے 3 مرتبہ سے زیادہ دھویا تو وہ کیا ہے؟ ظلم ہے، اس نے ظلم کیا. تو 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا کیا ہے؟ پانی کا ضیاع ہے، اور یہ کیا ہے؟ حرام ہے. گھنٹہ گھنٹہ واش روم میں نہیں لگانا، مطلب وہ نفسیاتی بیماری بھی بن جاتی ہے نا، بندے کو لگتا ہے جیسے اس کی طہارت ہو ہی نہیں رہی، وہ اپنے ہاتھ ہی گھنٹہ گھنٹہ دھوتا رہتا ہے. جی 3 دفعہ دھونا یہ میکسیمم ہے؟ یہ میکسیمم ہے 3 دفعہ دھونا. 2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں وضو میں، ہر اس کو 1 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، لیکن 3 مرتبہ کے بعد کا کہا کہ وہ کیا ہے؟ تعدی اور ظلم ہے. اس پہ اگر وہ صابن وغیرہ استعمال کیا ہو چہرے پہ، وہ وضو کے دوران ہی اگر بندہ منہ دھو رہا ہے صابن سے، تو وہ 3 مرتبہ زائد بھی ہوتا ہے. ہاں چلیں وہ تو ایک علیحدہ بات ہوگی نا، وضو کے لیے 3 مرتبہ ہی دھو. ہاں سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب ذکر ہوتا ہے تو ان پہ درود بھیجنے کے بعد بھی سخت الفاظ ہیں، تو وہ فرض ہے؟ ہاں وہ بھی درود شریف بھی جو ہے وہ فرضیت میں آ جائے. نیکسٹ کیا ہے؟ تشبیہ. جو ہے تشبیہ کس سے دینا؟ بہائم سے، یعنی جانوروں سے. تشبیہ بہائم، کسی فعل کو جانوروں کے فعل سے تشبیہ دینا، ٹھیک ہے، یا شیاطین کے فعل سے تشبیہ دینا، یا کافروں کے فعل سے، کہ یہ کافروں کا فعل ہے، یہ شیاطین کا ہے، یہ جانوروں کا ہے، یہ نقصان کرنے والوں کا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہا گیا کہ تحفہ واپس لینا ایسی ہے کہ جیسے کتا جو ہے وہ اپنی کیا کر کے کیا کرتا ہے؟ واپس لے لیتا ہے. تو اب تحفہ واپس لینا کیا ہو جائے گا؟ حرام. جیسے کہا گیا کہ جی فضول خرچی کیا ہے؟ فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے فعل کو شیطان کے فعل سے کیا ہے؟ تشبیہ دی گئی ہے، تو یہ بھی حرام ہو جائے گا. نیکسٹ ایک بحث یہ لے کے آئے ہیں حرام کی قسمیں. یہ چیز اہم ہے. ایک ہے حرام لذاتی ہی اور ایک ہے حرام لغیری ہی. حرام لذاتی اس کو کہتے ہیں جو اصلاً حرام ہے، فی نفسی ہی حرام ہے، بخود حرام ہے. حرام لغیری ہی فی نفسی حرام نہیں ہوتا، خود حرام نہیں ہوتا، کسی بیرونی فیکٹر کی وجہ سے حرام ہوتا ہے، ایکسٹرنل فیکٹر کی وجہ سے، کسی اور سبب سے حرام ہوتا ہے. اصلاً وہ حرام نہیں ہے، لیکن کوئی سبب آ گیا تو حرام ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک مثال آ رہی ہے
جی میوزک کس کیٹیگری سر جس طرح شراب بیچنا یہ تو حرام ہے. محرم لذاتی کی مثالیں کیا ہیں؟ جیسے شرک، زنا، چوری، خنزیر، یہ محرم لذاتی. ٹھیک ہے، یعنی خود ان کے اندر فساد ہے. ٹھیک ہے، شرک خود فساد ہے، زنا خود فساد ہے، چوری خود فساد ہے، خنزیر خود فساد ہے. اور محرم لغیری کی مثالیں کیا ہیں؟ جیسے خرید و فروخت کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن جمعے کے وقت میں منع کیا گیا نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. تو جمعے کے وقت میں جو خرید و فروخت ہے وہ حرام. ہاں پھر وہ حرام ہے، لینے والے بھی بیچنے والے تو ظاہری بات ہے حرام. جو ہماری پریکٹس ہو رہی ہے، چل رہی ہے، اس میں تو 100% جو ہے نا وہ اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا. اس کا کیا کرنا چاہیے نا، کرنا چاہیے. یہ تو کہہ رہے اصلاً ایک چیز حلال ہے لیکن کسی سبب سے وہ حرام ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں، یہ حرام لغیری، محرم لغیری بھی کہہ دیتے ہیں اس کو. جی سر دودھ بیچنا اصلاً حلال ہے لیکن پانی ڈال کے بیچنا ملاوٹ ہے نا، ٹھیک ہے، ملاوٹ حرام ہے. جمعے کے دن تحریم ہو رہی ہے، جی یہ تحریم ہو رہی ہے، اس کا وقت کب سے شروع ہوگا سر؟ جمعے کی اذان کے ساتھ، ہماری والی اذان یا دو اذانیں؟ جمعے کی اذان کے ساتھ. پہلی بار. پہلی اذان. ہاں پہلی اذان کے سب سے ساتھ. پہلی اذان کا مطلب جب جمعے کا ٹائم شروع ہو جائے. مطلب مختلف اوقات میں مختلف جی. لوگ اذان دیتے ہیں. جی جی یہ زیادہ بہتر نہیں کہ جمعے کا ٹائم شروع ہو جائے. جی. ہاں 12:30. تو حرام لذاتی کی مثال جیسے ہم نے کہا شرک ہے. ایک شخص نماز پڑھ چکا تو اس کے لیے تو حلال ہے کیا؟ نماز. جمعے کی نماز ایک شخص پڑھ چکا ہے، اس کے بعد وہ کرتا ہے. ہاں اس کے بعد وہ کر. جی ایریا کے اندر ڈفرینٹ ٹائمز ایسے ہی ہے. جمعہ کے وقت بیع و شرع، ٹھیک ہے، یا خرید و فروخت. پھر اس وقت خریدنے والا حرام. دوسرا کیا ہے؟ غصب شدہ زمین میں، غصب شدہ زمین میں نماز پڑھنا. اب نماز پڑھنا یہ تو ٹھیک ہے، خرید و فروخت یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جمعہ کے وقت خرید و فروخت تجارت کرتے رہنا، جمعہ کی اذان ہو گئی ہے تو یہ حرام کام ہے. اس کو کہتے ہیں محرم لغیری، حرام ہوا ہے لیکن غیر کی وجہ سے. اصلاً اب اس میں حرام کیا ہو رہا ہے؟ خرید و فروخت حرام ہو رہی ہے نا، لیکن خود حرام نہیں ہے، غیر کی وجہ سے حرام ہے. اب اس میں حرام کیا ہو رہا ہے؟ نماز پڑھنا حرام ہو رہا ہے، لیکن نماز پڑھنا خود تو حرام کام نہیں ہے، لیکن قبضے کی مسجد میں نماز جا کے پڑھنا یہ حرام ہے. کیوں؟ کیا سپورٹ کر رہے ہو آپ ظالم کو؟ سپورٹ ہی کر رہے ہو نا. اب وہ کہ میں تو نماز ہی پڑھ رہا ہوں. نہیں، اتنے سادے نہ بنو نا. تو یہ غصب شدہ زمین پہ تو مسجد پہ حرام ہوگی. جو حرام خوروں کے چندے سے مسجد بنتی ہے وہ کس زمرے میں آئی؟ وہ بھی حرام ہی ہوگی، حرام لغیری ہوگی. ٹھیک ہے، اس کا اہتمام تو نہیں کیا جاتا. بینک کے باہر چوکیداری کی نوکری کرنا، اسی میں آئے گا وہ بھی. ہاں لغیری میں آئے گا نا. اصلاً تو چوکیداری حرام نہیں ہے نا، اصلاً حرام نہیں. وہ ایک علیحدہ بات ہے. آپ بہرحال زیادہ کچھ مسائل میں سختی نہیں کرنی چاہیے. اگلے کی جاب چھڑوا دیں آپ، اس کے بعد وہ ایمان سے بھی چلا جائے. ٹھیک ہے، پہلے اس کو تو ٹیسٹ کریں نا کہ اس کا ایمان کے ساتھ ہے، ہاں اس کی معرفت کے ساتھ. ایسے ہی ایسے ہی. تو اب اس میں ایک اختلاف یہ ہو گیا کہ اب اگر اس نے وہ خرید و فروخت کر لی یا نماز پڑھ لی تو نماز ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ خرید و فروخت ہوئی کہ نہیں؟ ایک ہے کہ وہ گناہ گار ہے، وہ تو سب ایگری کر گئے. سودا ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ نماز ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ کہ وہ بھی دہرانی پڑے گی. تو اس میں فقہا کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نماز ہو جاتی ہے، سودا ہو جاتا ہے، گناہ گار ہے. دوسری کہتے ہیں نہیں، ہوتا بھی نہیں، نہ نماز ہوتی ہے نہ سودا ہوتا ہے. سودا تو وہ لے ہے ڈاکٹر صاحب. ایک بندے نے سموسے لیے کھا لیے، ہو گیا تو کیا کیا نہیں ہوا. سمجھا دیں سر. شرعن نہیں ہوا نا،
شرعن نہیں ہوا. نہیں اس کا بے گناہ بے منعقد ہی نہیں ہوئی نا. وہ کس زمرے جب میں بے منعقد نہیں ہوئی تو اس کے اثرات بھی آگے جاری نہیں ہوں گے. یعنی وہ اس چیز کا مالک نہیں بنا نا. اصل بات ہے بے منعقد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ٹرانسفر آف اونرشپ. یہی ہوتی ہے نا بے کا مطلب کیا ہے؟ ٹرانسفر آف اونرشپ. ٹرانسفر آف اونرشپ نہیں ہوئی. وہ آگے اس کو بیچ نہیں سکتا. جو چیز اس نے خریدی ہے ٹھیک ہے وہ اب وہ کہہ رہے ہیں نا بے منعقد نہیں, اس کا مطلب ایک مالک نہیں بنا. مالک نہیں بنا آگے بیچ نہیں سکتا. یہ مراد. اور اگر بیچ دے تو گناہ گار تو ہے ہی. گناہ میں گناہ دے وہ واپس کروایا جائے گا. واپس کروایا جائے گا. یہ مراد ہے ان کی. یعنی کہ اس کے بیس پر حکومت جو ہے وہ قانون بنا سکتی ہے. ہاں مطلب ایک قول یہ ہے نا, ایک قول یہ ہے. سب کی رائے یہ نہیں ہے. مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ ایک قول یہ ہے. اچھا جی, مکروہ کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا تھا. اچھا مباح بھی ہمارا ہو گیا. تو مباح کی مثالیں ہم نے دیکھ لی تھیں. ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے دیکھ لی. اچھا جی ہاں ایک چیز پچھلی دفعہ رہ گئی تھی, وہ سوال آخر میں ہوا تھا, وہ یہ تھا صحت و بطلان کے بارے میں. جی صحت و بطلان کے بارے میں ایک بحث پیدا ہوئی تھی. ایک تو معاملہ تھا عبادات کا اور ایک معاملہ تھا اس میں معاملات کا. ٹھیک ہے عبادات میں ہم نے کہا تھا کہ رکن اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ شرط. رکن رہ جائے تو پھر بھی باطل ہے وہ چیز, شرط رہ جائے تو وہ چیز کیا ہے؟ باطل ہے. معاملات میں کیا ہے؟ رکن اور شرط میں تھوڑا سا تفصیل ہے. رکن رہ جائے تو وہ چیز باطل ہے, شرط رہ جائے تو اس میں ایک موقف تھا جمہور کا اور ایک تھا احناف کا. جمہور کا موقف یہ تھا کہ شرط رہ جائے تو وہ چیز نہیں ہوتی, اور احناف کا موقف یہ تھا کہ وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ اس کے شرعی اثرات مرتب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جیسے سجدہ رہ گیا تو نماز نہیں ہوئی, وضو رہ گیا تو نماز نہیں ہوئی. ٹھیک ہے اسی طرح نکاح میں, نکاح معاملات میں سے ہے, سوشل کانٹیکٹ ہے, اگر اس میں ایجاب و قبول رہ گیا تو نکاح نہیں ہوا کیونکہ رکن رہ گیا. ہاں گواہ اگر جو ہے, گواہ جو ہے گواہان اگر وہ نہیں ہے تو جمہور کے نزدیک شرط بھی اگر نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوگا, لیکن احناف کے نزدیک نکاح ہو جائے گا. ہو جانے سے ان کی مراد کیا ہے؟ کہ اس کے شرعی اثرات مرتب ہوں گے, یعنی اس پہ آپ زنا کی حد جاری نہیں کریں گے. یہ بیوی ہوں گے. ٹھیک ہے گناہ گار ہوں گے, گناہ ان کو ملے گا لیکن نکاح منعقد ہو جائے گا. ہاں وہ نکاح فاسد کہتے ہیں. ٹھیک ہے تو اس میں اس کے اثرات مرتب ہوں گے, شرعی اثرات. شرعی اثرات کیا ہیں؟ کہ وراثت جاری ہوگی, اگر ان کا کوئی بیٹا پیدا ہوا, اولاد ہوئی تو اس کی نسبت ان کی طرف ہوگی, اور تیسرا یہ کہ ان کے تعلق پہ ان کے اوپر حد جاری نہیں ہوگی. تو جو بھی شرعی اثرات نکاح کے ہوتے ہیں تو وہ مرتب کرتے ہیں. لیکن ہم نے کہا یہ بھی متقدمین احناف کا ہے, متاخرین اس سے نکل گیا کیونکہ اس سے فساد بہت برپا ہو رہا تھا اس قول سے. صحت و بطلان باطل سے ہے. صحت و بطلان باطل سے. ٹھیک ہے بطلان کا مطلب یہی ہے باطل. چلیں جی آج میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے. کس کا؟ ہاں یہ کتاب جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے, کس کی کتاب ہے؟ ایک منٹ. عبداللہ بن یوسف بن عیسیٰ بن یعقوب, تحصیل و علم اصول الفقہ, بیروت سے پبلش ہوئی ہے. اچھی کتاب ہے. اس میں ایگزامپل بھی ساتھ ساتھ ہیں. ہاں کافی زیادہ انہوں نے مثالیں دی ہیں, کافی زیادہ انہوں نے. یہ شیئر کر دیں گے آپ. یہ تو اب اس میں ہے, سافٹ ویئر میں ہے نا, سافٹ پی ڈی ایف میں بھی مل جائے گی, دیکھنا پڑے گا. سر
उसूल हदीस के आपका लेक्चर्स पूरे पढ़े हुए हैं, प्लेलिस्ट कंप्लीट है कोर्स? उसूल हदीस का तो कंप्लीट है। पिछली है कि नहीं बनी? नहीं सैटरडे वाले बैच चलें जी, आज इतना ही काफ़ी है। अभी असल में टाइम नहीं रह गया। अकीदे का तो आप फिर रहने देते हैं, लंबा हो जाएगा, घंटा 1.5 घंटा चलेगा, तो नेक्स्ट टाइम करेंगे अकीदे का इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु